بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین انہ خیر ناصر و معین۔ آج کے درس میں جو آج ہمارا پہلا درس ہے اخلاق عملی کے بارے میں، اس درس میں ہم کچھ چیزیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جب ہم اخلاق کے بارے میں درس دے رہے ہیں، اخلاق کو جاننا چاہتے ہیں تو کچھ مفاہیم کو جاننا ضروری ہے۔ اخلاق کسے کہا جاتا ہے، خلق کیا ہے، فضیلت کیا ہے، رذیلت کیا ہے، سجیہ کیا ہے، محاسن اخلاقی کسے کہا جاتا ہے، مکارم اخلاقی کسے کہا جاتا ہے، اور علم اخلاق کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، کیا انسان کو ضرورت پڑی کہ علم اخلاق کے بارے میں کتابیں لکھے اور کتابیں پڑھے، علم اخلاق کی کیا ضرورت ہے، اور خود پیغمبروں کی رسالت میں سے کیا اخلاق کا کوئی دخل ہے، کیا انبیاء، اولیاء، اوصیاء جن کو مبعوث کیا گیا، کیا ان کی رسالت میں اخلاق کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے۔ ان کچھ سوالوں کے جوابات ہم اس درس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، مفصل نہیں تو کم از کم اجمالی طور پر جوابات عرض کریں۔ سب سے پہلے علم اخلاق ہے کیا؟ اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق لغت میں صفات باطنی کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ صفات باطنی اچھی نہیں، چاہے اچھی ہوں چاہے بری ہوں، چاہے صفات بد ہوں یا صفات خوب ہوں۔ اچھی صفات کو بھی اخلاق خلق کہا جاتا ہے، بری صفات کو بھی خلق کہا جاتا ہے۔ اگر یہ اچھی صفات زیبا، خوبصورت جو صفات ہیں، انسان کا باطن اور انسان کے وجود میں یہ دائمی ہوں، اگر اچھی صفات، تو ان صفات کو فضیلت کہا جاتا ہے۔ اگر بری صفات ہمیشہ انسان میں رہیں، یعنی ایسے نہیں کہ ایک بار یا دو بار نہیں، ہمیشہ وہ صفات دائمی طور پر اگر بری صفات انسان میں موجود ہیں تو اس صفت کو صفت رذیلت کہا جاتا ہے۔ بس فضیلت اچھی صفات کو کہا جاتا ہے، رذیلت بری صفات کو کہا جاتا ہے۔ یہ صفات ثابت کو حقیقت میں جو انسان کے نفس میں ملکہ بن جاتی ہیں، اس کو کچھ تعبیرات کے حساب سے ملکہ نفسانی بھی کہا جاتا ہے۔ جب یہ بری صفات انسان کے وجود میں آ جائیں تو یہ ملکہ بن جاتا ہے، تو اس کو جو ثابت اور ہمیشہ اگر یہ صفات انسان کے وجود میں رہ جائیں تو ان کو ملکہ نفسانی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان انہی صفات اور جو انسان کا جو ملکہ نفسانی ہے، انسان کا جو باطن ہے، دیکھیں انسان کن صفات کو اپنے لیے ملکہ قرار دیتا ہے، کون سی صفات ہے جن کو اپناتا ہے۔ اچھی صفات کو اگر اپنائے گا تو وہ فضیلت قرار پائیں گی، اگر بری صفات جن کو رذیلت کہا جاتا ہے تو وہ ان صفات کا مالک بن جائے گا۔ اچھا، اب خود علم اخلاق کی یہ جب ہم نے لغوی حساب سے جب تعریف کی، اب علم اخلاق کو اصطلاح میں بعض ہمارے دوست اس کو اخلاق بھی کہتے ہیں۔ اخلاق غلط ہے، اس کا صحیح تلفظ اخلاق ہے۔ اخلاق اصطلاح میں وہ در واقع صفات نفسانی جو اچھی ہوں یا بری، ان کے بارے میں جو گفتگو ہوتی ہے، انسان کے اعمال، چاہے اعمال خوب ہوں، اچھے اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں، ان اعمال کے بارے میں، ان صفات کے بارے میں جو گفتگو کی جاتی ہے، اس علم کو علم اخلاق کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس علم اخلاق کی ضرورت کیا ہے؟ علم اخلاق کی ضرورت بہت زیادہ ہے، اور مفصل نمونے سے تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن اجمال اور مختصر طریقے سے میں اتنا کہوں گا کہ خداوند منان نے جو حکیم ہے، قادر مطلق ہے، انسان کو، انسان کی خلقت کو ہدف مند بنایا ہے، کسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ انسان کے خلقت کی جو مقصد ہے
وہ کمال تک پہنچنا ہے کہ انسان تخلق باخلاق الہی، انسان اچھے اخلاق کا مالک بنے۔ تو خداوند متعال نے انسان کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ کمال تک پہنچے۔ اب یہ انسان کیسے کمال تک پہنچے گا؟ جب تک اس میں اچھی صفات نہیں آئیں گی، صفات عالی نہیں آئیں گی، بہترین صفات نہیں آئیں گی، اس کمال تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ تو لہٰذا علم اخلاق کا انسان کی زندگی میں اور اس سیر میں جو سفر کر رہا ہے اس کمال کی منزل کی طرف، اس میں علم اخلاق کا دخل ہے۔ جب علم اخلاق کی ہم نے تعریف پڑھی کہ علم اخلاق گفتگو کرتا ہے کہ کون سی صفات جو ہیں وہ بری ہیں، کون سی صفات جو اچھی ہیں، تو علم اخلاق جب ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، انسان کو جب اس کمال تک پہنچنا ہے تو ان صفات کو جب جانے گا نہیں تو اس کمال تک پہنچے گا کیسے؟ تو لہٰذا علم اخلاق کا یہاں بڑا عمل دخل ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی میں روایت پڑھتا چلوں کہ مولا فرماتے ہیں الزم العلم لک ما دلک علی صلاح قلبک وادہر لک فسادہ، ضروری اور تمہارے لیے جو ضروری علم ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہاری قلب کو، تمہارے دل کی اصلاح کرے، اور فساد کس چیز سے ہو رہا ہے وہ تمہارے لیے آشکار کرے۔ یعنی ضروری علم وہ ہے جو انسان کے قلب کی، انسان کے وجود کی، انسان کے باطن کی اصلاح کرے اور انسان کو یہ بتائے کہ کون سی چیز جو انسان کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ تو لہٰذا علم اخلاق کی اس حساب سے ضرورت ہے۔ اور تمام جو پیغمبر آئے ہیں وہ ان کا اصلی ہدف خداوند متعال کی پہچان اور لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے بارے میں بتانا، اور ایک ان رسالات میں سے، ان اہداف میں سے ایک ہدف جو ابرز اہداف میں سے ہے، بہترین اہداف میں سے ہے، اہم ہدفوں اور مقاصد میں سے ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی تربیت کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کی جب انسان تلاوت کرتا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مبعوث کرنا پیغمبر کا ان افراد میں یتلو علیہم آیات، تاکہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے۔ تزکیہ وہی علم اخلاق ہے، وہی انسان کا خلق درست کرنا، تزکیہ کرنا، ان کو برائیوں سے نکال کے اچھائیوں کی طرف لے کے آنا۔ اور خود پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں ان اخلاق کی حقیقت میں وہ جو پرواز ہے، اخلاق کے جو آخری مراحل ہیں، اخلاق کے جو حقیقت میں جو فضائل ہیں، ان کی تکمیل کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، تاکہ آپ کو اخلاق سکھاؤں، تاکہ آپ کو اخلاق بتاؤں۔ تمام پیغمبروں کا بھی یہی ہدف ہے، اور رسول خدا کا بھی ان اہداف میں سے ایک جو مہم ہدف ہے وہ یہ ہے، بُعِثْتُ بِمَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِهَا۔ کچھ تعبیرات میں ایسے بھی آئے۔ تو لہٰذا مکارم اخلاق، انسان جو اپنے باطن کو خوبصورت بناتا ہے اس کو مکارم اخلاق کہا جاتا ہے۔ انسان معنوی حساب سے جو انسان ان ہوا پرستی، ان دوسری قیودات سے جو نکل جاتا ہے، یہ انسان مکارم اخلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ جب شہوات سے، غیظ و غضب سے، ان بری صفات سے انسان جب نکل جاتا ہے، یہ مکارم اخلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں ان عظیم فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔